بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کل بروز ہفتہ پورے پاکستان میں سنا ہے کہ بجلی بند رہی۔ کب تک بند رہی، کتنی دیر بند رہی، لیکن یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں، ہم یہاں سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ایسا بھی بندہ نہیں جس نے یہ پوسٹ نہ لگائی ہو کہ بجلی ہمارے ہاں بند ہے، تمہارے ہاں کیسی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہمارے ہاں آ گئی، اور کوئی کہتے ہیں کراچی سے لے کر کشمیر تک بجلی نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے طبل جنگ بجا دیا گیا ہے اور اب ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے اور غزوہ ہند شروع ہو چکا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج ہمیں آسمان پر ستارے نظر آئیں گے، آج ستارے دیکھنے کا دن ہے اور ستارے دیکھنے کی رات ہے۔ بہرحال کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کو کیا سمجھ رہا ہے، کوئی حکومت کی ناکامی۔ بہرحال کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب اتنی ملک کے طول و عرض میں بجلی بند ہو جائے تو یقیناً کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، فنی خرابی ہو سکتی ہے، اور سیکورٹی کوئی ریزن ہو سکتی ہے۔ اب اداروں کا بعین ہی وہ وجہ بتا دینا ملک کے عوام کو، اور اس میں ایک خوف اور ہراس کا پھیلا دینا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بلیک آؤٹ پہ ہم آپ کو عہد رسالت میں اس کی ایک نظیر آپ کو سنواتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں تو بجلی نہیں تھی، اتنی لائٹیں، اتنی روشنیاں، لیکن پھر بھی ضرورت کے تحت جو آگ جلائی جاتی تھی جنگوں میں، میدانوں میں، کیمپوں میں، یا جو شمع روشن کیے جاتے تھے، جو چراغ جلا دیے جاتے تھے، وہ بھی بند کر دیے جاتے تھے۔ اور آج کل کی جنگوں میں بھی بلیک آؤٹ ایک لازمی ضرورت ہے، لازمی۔ تو اس کی نظیر عہد رسالت میں بھی ملتی ہے۔ سن 8 ہجری میں جمادی الثانیہ کی مہینے میں جہاد کے لیے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر 10 منزل کے فاصلے پر، یعنی قریب ہی، وہاں پہ کچھ قبائل تھے، لخم و جذام، اس قبائل کی طرف مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا گیا، جس کے امیر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوہ میں دشمن کے سپاہیوں نے اپنی پوری فوج کو زنجیر کے حلقے میں جکڑ کر رکھا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ کافر تو پھر بھاگتا ہے، وہ تو موت سے ڈرتا ہے۔ اس لیے یہ غزوہ ذات السلاسل یعنی زنجیروں والا غزوہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ جنگ ذات السلاسل یہ الگ ہے اور غزوہ ذات السلاسل الگ ہے۔ جنگ ذات السلاسل جو مشہور جنگ ہوئی دور صحابہ میں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ملک فارس کے ساتھ اور فارس کی فوجیوں کے ساتھ وہ جنگ ہوئی تھی، اور وہ ایک مشہور جنگ ہے۔ لیکن اس غزوے کو بھی ذات السلاسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ زنجیروں کا معاملہ تھا اس میں، اور دشمن کی فوج نے اپنی سپاہیوں کو زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا۔ اس غزوے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ لشکرگاہ میں جہاں پہ مجاہدین قیام کر رہے ہیں، صحابہ قیام کر رہے ہیں، 3 روز تک رات کے وقت کسی طرح کی روشنی نہ کریں، کسی طرح کی بھی روشنی نہ کریں اور نہ آگ جلائیں۔ اب 3 دن کے بعد دشمن میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب بھاگتے ہوئے دشمن کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کرنے سے بھی، ان کا پیچھا کرنے سے بھی منع کر دیا کہ نہیں، بس رک جاؤ، جانے دو ان کو۔ اب لشکر کے جنبازوں کو اور مجاہدین کو روشنی بند کرنے، آگ نہ جلانے، کسی طرح بھی روشنی نہ کرنے کی حکم سے ہی نہ گواری تھی کہ ہم نے 3 دن 3 راتیں ایسی گزار لی، اور پھر ابھی یہ پسپا ہو کر جا رہے ہیں ڈر کے مارے، تو ان کا تعاقب کرنے کا حکم بھی کہ ان کا تعاقب نہ کرو، یہ اور بھی ناگوار گزرا۔ مگر
اطاعت امیر کی بنا پر تعمیل لازمی تھی کہ اب امیر یہ کہہ رہا ہے تو ماننا تو پڑے گا. اس لیے بے چوں و چرا یعنی بات کو کھینچنے کے بجائے انہوں نے اس پر عمل کیا، اور لیکن ناگواری دل میں تھی. البتہ جب لشکر مدینہ منورہ واپس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں باتوں کی شکایت کی گئی کہ ایک تو ہمیں 3 دن 3 رات تک جو ہے کسی طرح بھی روشنی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کسی طرح بھی آگ جلانے کی، اور دشمن کے تعاقب سے بھی ہمیں روکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وجہ دریافت فرمائی کہ یہ کیوں کیا آپ نے. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لشکر کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی، بہت تھوڑی تھی، اس لیے میں نے رات کو روشنی کرنے سے منع کیا کہ مبادا دشمن ان کی قلت تعداد کا اندازہ لگا کر شیر نہ ہو جائے کہ یہ تو ایک مٹھی بھر جماعت ہے، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور پھر وہ ہم پر شیر ہو جائے. اور تعاقب کرنے کی بھی اس لیے جو ہے روکا تعاقب کرنے سے کہ ان کی کم تعداد دشمن کے سامنے آ جائے گی تو وہ کہیں لوٹ کر حملہ نہ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جنگی تدبیر کو پسند فرما کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. اور ایک ہم ہے کہ اپنا پورا ملک جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اندرونی طور پر بھی، بیرونی طور پر بھی، اور قسم طرح طرح کے جو ہے ہمارے ملک کے خلاف اور ہماری سیکورٹی اداروں کے خلاف اور ہماری حکومت کے خلاف جو ہے سازشیں کی جا رہی ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی. اب حکومت کس وقت کیا کر لیتی ہے اور وہ بھی اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کرتی ہوگی. اب بجلی بند کرنے کی وجہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے، لیکن کچھ بھی وجہ ہو، آج کل کے زمانے میں یہ باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے دشمن کم سے کم نقصان کر رہے. اگر کوئی دشمن تو آتا ہے وہ کسی ٹارگٹ کو بنا کسی ٹارگٹ کو وہ تو ہر جگہ کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، اور پھر ہمارا دشمن جو پڑوسی دشمن ہے ہندوستان، وہ تو ہمارے عوام کو ہی مارتا ہے. فوج کو تو اتنا مار نہیں سکتا، اور عوام کو ہی جو ہے اس پہ بمباری اور یہ شیلنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے تمام قسم کی جو ہے دشمنوں سے، چاہے وہ اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، اور اپنے ہیں، پرائے ہیں، اور تمام سازشوں سے ہمارے ملک پاکستان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہمارا ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دشمن ملک جو ہے بغیر فوج کے نہیں، اور اپنے فوج کے ساتھ جو ہے دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ دیں، ان کی قدر کریں. جس ملک کی فوج نہ ہو اور یا جس کی ملک میں فوج میں بغاوت ہو تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو مسلم ممالک کا معلوم ہے کہ ان کی فوج کے ساتھ کیا ہوا اور آج وہ کن حالات میں ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طاقتور اور بہادر فوج نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ تمام فوجیوں کی بھی حفاظت کرے، جہاں جہاں پر ہیں، بارڈر پر اور جو ہے محاذ پر، اور جہاں جہاں پر بھی اپنی ملک اور قوم کا دفاع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اور اولاد کی حفاظت فرمائے، اور تمام دشمنوں کو، ہمارے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار